السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے، کراچی میں 2 اور اسلام آباد میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ امریکہ سے اسلام آباد آنے والی خاتون تشویشناک حالت میں پیمز ہاسپٹل منتقل۔ کراچی میں ایک شخص سعودی عرب سے آیا، دوسرے کی ٹریول ہسٹری نہیں۔ ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 31 ہو گئی۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، حکومت اور عوام نے ٹھان لی۔ سندھ میں تعلیمی اداروں اور مدارس کے بعد درگاہیں بھی بند، شادی ہال، سینما، تھیٹرز بند۔ کراچی میں تفریحی مقامات، سوئمنگ پولز اور جمنازیم بند۔ ایران افغانستان کے ساتھ سرحدیں سیل، سندھ کے بعد پنجاب میں قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کی کمی۔ ایران سے آنے والے 270 زائرین سکھر کے آئسولیشن مرکز منتقل۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے سکھر میں 1000 سے زائد فلیٹس کو قرنطینہ سینٹرز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے 10 ہاسپٹلز میں آئسولیشن وارڈز قائم۔ کراچی کے جناح اور سول ہاسپٹلز میں کورونا کے مفت ٹیسٹ کی سہولت۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کے معاملے پر جلد قوم سے خطاب کا اعلان۔ کہا کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ عالمی ادارہ صحت نے ہماری کوششوں کو سراہا۔ عوام سے درخواست ہے حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ کورونا 149 ممالک تک پھیل چکا، اموات کی تعداد 5805 ہو گئی، 1,55,000 افراد بیمار۔ یورپ سب سے زیادہ متاثر، اٹلی میں مزید 175 افراد ہلاک، اسپین میں 60، انگلینڈ میں 10، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں 6 افراد ہلاک۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں کورونا پھیل گیا، مزید 6 ہلاکتوں کے بعد اموات 55 ہو گئیں، 2500 بیمار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار۔ ایران میں مزید 97 اموات کے بعد ہلاکتیں 611 ہو گئیں۔ بھارت میں 2 ہلاکتوں کے بعد کورونا وائرس قومی آفت قرار۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مطالبہ، کہا نئے صوبے کے سیکریٹریٹ کا فیصلہ اسمبلی کرے گی۔ جنوبی پنجاب کے ساتھ بہاولپور کو بھی صوبہ بنایا جائے، نون لیگ کا مطالبہ۔ احسن اقبال نے کہا پنجاب میں 2 صوبوں کی قرارداد اسمبلی سے منظور ہو چکی، اس قرارداد کے منافی حکومت کا کوئی کھیل قبول نہیں۔ عمران خان کے ہر قدم کے پیچھے فوراً فنڈنگ ہے۔ ناانصافیوں کے سبب سندھ میں دوسرے صوبے کے نعرے کو تقویت ملے گی، شہری سندھ کی دشمنی پر مبنی پالیسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان نے واضح کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی بولے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے حکومت سندھ میرٹ کا قتل کر رہی ہے۔ قانون میں ضمانت قبل از گرفتاری کی کوئی گنجائش نہیں، یہ خصوصی رعایت ہر ملزم کو نہیں مل سکتی۔ سپریم کورٹ کا ضمانت قبل از گرفتاری کی تشریح پر مبنی بڑا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ملزم کو گرفتاری سے بچانے کے نتائج دور رس ہو سکتے ہیں اور شواہد ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اینکر مرید عباس کے قاتلوں پر 28 مارچ کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ قاتل عاطف زمان کے وکلاء کی مسلسل غیر حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے لگتا ہے ملزمان کی طرف سے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عجب خان خٹک ایڈوکیٹ، ملزم کی طرف سے وکیل مقرر۔
اہم خبر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ عوام کو کورونا وائرس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ عوام کو کورونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا۔ مرتضی رائے کی رپورٹ۔ وزیراعظم کی ہدایت پر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا پہلا اہم اجلاس کنوینر ڈاکٹر ظفر مرزا کی زیر صدارت ہوا۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بذریعہ ویڈیو لنک معاون خصوصی اطلاعات فردوس اشیقوان، معاون خصوصی نیشنل سیکورٹی ڈویژن معید یوسف، ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار، چیئرمین NDMA اور سرجن جنرل آف پاکستان سمیت وفاقی سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں قومی سلامتی کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صوبوں نے تمام تعلیمی ادارے، مدارس اور یونیورسٹیز بند کر دی ہیں۔ تمام انٹری پوائنٹس کو مزید بہتر اور مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ کرتارپور سے صرف بھارت سے مسافروں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی اسکریننگ کا مربوط نظام موجود ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزارت صحت، وزارت اطلاعات اور ISPR عوام کو آگاہ رکھیں گے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ عوام کی آگاہی کے لیے وفاق اور صوبوں کی طرف سے آگاہی مہم جاری ہے۔ بڑے شہروں میں 8 لیبارٹریز قائم کر دی ہیں۔ ملک بھر کے اسپتالوں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے علیحدہ روم مختص کر دیے گئے ہیں۔ عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں احتیاطی تدابیر اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں کورونا وائرس کا نیا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ امریکہ سے آنے والی خاتون میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزارت صحت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں کورونا سے متاثرہ 3 افراد مکمل صحت یابی کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ مرتضی رائے کی رپورٹ۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس آ گیا۔ امریکہ سے وطن واپس آئی خاتون کو ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پیمز کے مطابق خاتون کی حالت تشویشناک اور انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ سے پیرس سے آنے والے 2 جبکہ دبئی اور جدہ سے آنے والے ایک کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو پیمز منتقل کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر 3 مریضوں کے علاوہ 2 مزید مشتبہ مریضوں کو بھی پیمز اسپتال میں قائم قرنطینہ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کورونا وائرس کے اعداد و شمار سے متعلق وزارت صحت و ریگولیشن کی جانب سے رپورٹ تیار کر لی گئی، جس کے مطابق سندھ میں وائرس سے متاثرہ 3 افراد مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، جنہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وائرس سے متاثرہ کسی بھی مریض کی موت واقع نہیں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر کورونا وائرس کے 28 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 13، بلوچستان میں 6، اسلام آباد میں 3 اور گلگت بلتستان میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر سے کورونا وائرس کے شعبے میں کل 609 تشخیصی نمونے حاصل کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اب تک 78 نمونے کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے لیب بھجوائے گئے ہیں۔ کراچی میں کورونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے، جس کے بعد کراچی میں کورونا کے کیسز کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس کو بتایا کہ وہ فنڈز کا انتظام خود کر رہے ہیں، ہمیں کچھ آلات کی ضرورت ہے، وہ اگر وفاقی حکومت مہیا کرے تو بہتر ہوگا۔ سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سامان کی لسٹ بھیجی ہے۔ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ نیا مریض سعودی عرب سے کراچی آیا ہے، جبکہ دوسرے شخص کی ٹریول ہسٹری نہیں ملی ہے۔ متاثرہ شخص کے والد یورپ سے پاکستان آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ تفتان سے سکھر 283 افراد آئے ہیں۔ سکھر پہنچنے پر بسوں کو بھی جراثیم سے پاک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کی ہے کہ جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں انہیں راستے میں اترنے نہ دیا جائے۔ خبر لاہور سے ہے۔ پولیس نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ عوامی مقامات، شادی ہالز، مزارات، اسکولوں کی بندش یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملازمین کو بائیو میٹرک حاضری سے بھی روک دیا گیا ہے۔ احسن ارشد کی رپورٹ۔ لاہور شہر میں داخل ہونے والے ہر شہری کی سکیننگ ہوگی۔ لاہور پولیس کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اہم اقدام سامنے آ گیا۔ شہر کے تمام داخلی راستوں پر چیک پوسٹ پر کورونا وائرس کی سکیننگ کی جائے گی۔ CCBO لاہور کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں عوامی مقامات، شادی ہالز، مزاروں اور اسکولوں کی بندش کو بھی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ CCBO لاہور ذوالفقار حمید نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی سفر کرنے والے افراد پر خصوصی نظر اور تمام
पुलिस दफातर, बैरिक्स और थानों की सफाई का भी खुसूसी ख्याल रखा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कैदियों की 2 माह की सजाएं मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए, जबकि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए तमाम मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी से रोक दिया। तमाम मुलाजमीन सर्विस कार से हाजिरी लगाएंगे। एहसन अरशद, लाहौर। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए पाबंदी के बावजूद खोले गए 15 शादी हॉल्स को सील करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। शादी हॉल्स में बारातियों के लिए लाया गया खाना भी जब्त कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद हम शान बेग से जान लेते हैं। शान बेग मजीद बताएगा। शान बेग से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए पाबंदी के बावजूद खोले गए 15 शादी हॉल्स को सील करके मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज कर लिए हैं और शादी हॉल्स में बारातियों के लिए लाया गया खाना भी जब्त कर लिया गया है। आपको अपडेट करें, शादी हॉल्स में बाराती इस वक्त काफी मुंतशिर होते भी दिखाई दे रहे हैं। हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा, डीसी गुजरांवाला ने कहा है। मजीद शान बेग से जान लेते हैं। शान बेग, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस का खतरा जो कि वायरस जो है वो जिला इंतजामिया जो मुतहरक हो गई है। इस पर जो है वो जिला भर में जो है वो पाबंदी के बावजूद जो खुले शादी हॉल्स हैं इनके खिलाफ जो है वो जिला इंतजामिया ने कार्रवाई की है। जबकि डीसी गुजरांवाला से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाई करते हुए 15 शादी हॉल हैं जिन्हें सील कर दिया गया है और मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि डीसी सुहेल अशरफ के मुताबिक जो है वो कार्रवाइयाँ सिटी एसी सिटी सदर और वजीराबाद में जो है वो की हैं। जबकि शादी हॉल में इस्तेमाल होने वाला जो खाना था वो भी जब्त कर लिया गया है। जबकि हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, ये कहना था डीसी गुजरांवाला था। और इसके अलावा जो है वो शहर भर में भी टीमें जो है वो छापा मार रही थी आज भी। और इसके अलावा इनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया जो है वो मुतहरक है और किसी को भी जो है वो शादी हॉल खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और जो हुकूमत की जानिब से जो ये अहकामात जारी किए गए हैं इस पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। जी शुक्रिया शान बेग, आपने अपडेट किया। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए किट्स की अदम मौजूदगी से मुआयने के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। कोरोना वायरस हेल्प डेस्क ने टेस्ट करने से भी माजरत कर ली है। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए किट्स की अदम मौजूदगी से मुआयने के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि कोरोना वायरस हेल्प डेस्क ने टेस्ट करने से भी माजरत कर ली है। शहरी परेशान हैं और शहरियों को परेशानी का सामना है क्योंकि कोरोना वायरस हेल्प डेस्क ने टेस्ट करने से माजरत कर ली है।